هدمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب يا جی ہاں، مائک نمبر 1 سے بھائی سوال کر سکتے ہیں. ذاکر حسین نائک صاحب، دھنیہ واد. آپ نے آج کافی اچھی باتیں بتائی. میرا نام منوہر رنپی سے ہے. میں مہاراشٹرین فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور کوی ہوں. مراٹھی میں کوی بولتے ہیں، اردو میں شاعر بولتے ہیں آپ لوگ، اور مراٹھی میں غزلیں لکھتا ہوں. تو اس کے لیے کافی اردو شاعروں کی دیوانوں کا ابھیاس مجھے کرنا پڑا. آپ نے خدا کے تصور کے بارے میں آج لیکچر دیا ہے. الگ الگ مذہب میں خدا کا تصور کیا ہوتا ہے. تو آپ کے مسلم کمیونٹی میں کافی شاعر ہے جن کا رتبہ بہت بڑا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں صوفیزم کو ماننے والے کئی شاعر ہیں، جیسے امیر خسرو ہے، غالب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہی تو ہے جہاں میں صنم، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے. اس طریقے سے خدا کا تصور کرنے والوں کو کیا آپ اسلام قبول کرنے والے مانتے ہیں کیا، مسلمان مانتے ہیں کیا؟ یہ مجھے بتائیے ذرا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کوی ہے، شاعر ہے. منور بھائی صاحب بھی ماشاءاللہ شاعر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ شاعر جب خدا کا تصور بیان کرتا ہے اپنی کویتا میں یا اپنے شاعری میں، تو کیا آپ مانتے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جو بھی کوی، جو بھی شاعر خدا کا تصور بیان کرتا ہے اپنے شاعری میں یا اپنی کویتا میں، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے، اللہ کے رسول کے مطابق ہے، تو وہ صحیح کوی ہے، صحیح کویتا ہے، صحیح شعر ہے. لیکن اگر وہ قرآن کے خلاف ہے اور صحیح حدیث کے خلاف ہے تو غلط ہے. اسی لیے میں نے میری تقریر میں کہا کہ ایک توحید ہے، توحید الاسماء والصفات. اگر وہ توحید الاسماء والصفات، توحید الربوبیہ، توحید العبادہ کے خلاف نہیں ہے تو بالکل صحیح ہے. لیکن کئی بار شاعر بہک جاتے ہیں اور خدا کا تصور کرتے کرتے بہک جاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. لیکن اگر وہ قرآن کے مطابق ہے، صحیح حدیث کے مطابق ہے تو بالکل صحیح ہے. اور جتنے بھی شاعر، میں تو شاعر نہیں ہوں، نہ میں اردو دان ہوں نہ فارسی جانتا ہوں، لیکن جتنے بھی شاعر ہیں، سب سے بہترین شاعر جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہا اور اسلام کا پیغام بیان کیا ہے، وہ ہے علامہ اقبال. اسی لیے کل ایک نشست تھی، شکوہ جواب شکوہ، جو علامہ اقبال کا تھا. ماشاءاللہ اس نے شکوہ کیا اللہ سے. کس طریقے سے انسان شکوہ کرتا ہے. کافی لوگ نے فتویٰ لگایا کہ وہ کافر ہے. بعد میں ان نے جواب دیا، شکوہ کا جواب دیا. جواب اتنا بہترین تھا ماشاءاللہ کہ اللہ نے ان کے کلام میں تاثیر دی ماشاءاللہ. لیکن جو بھی کوی، جو بھی شاعر کوئی بھی شاعری کرتا ہے، کویتا لکھتا ہے، قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے، وہ صحیح ہے. اگر اس کے خلاف ہے، چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو، تو وہ غلط ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں. Yeah, I believe finally I got the time to ask the question. Okay, this is related to the topic you taught today, that is Islamic concept of God, or means you concluded with that. My question is, you used Surah chapter 112, and you said that it is the acid test for any religion or any concept which has to go through it. Now, in this Surah chapter 112, in verse 1, it says, Qul huwallahu ahad. Now, as I was doing research on this word ahad, it doesn't mean only one. It means one of.
Because the same word was used in different verses in the Quran to say one of, not only one. For example, in Surah chapter 2 verse 136, it says any one of ahadin. Surah chapter 2 verse 285, it says any one of ahadin, any one of his messengers, any one of was translated from the Arabic word ahadin. Yeah, my question is that it is a deliberate mistranslation. And second question is, Brother, one question at a time because time is limited. Please may I know your name? Peter. पीटर भाई ने माशाल्लाह अच्छा सवाल पूछा है और मुझे खुशी है कि आप कुरान पढ़ रहे हैं. मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, भले आप कुरान में गलतियां निकालने के लिए पढ़िए, मैं बहुत खुश हूं. आप कुरान पढ़ेंगे तो ही पता लगेगा कुरान कितनी पाक किताब है. भाई साहब का सवाल था जो सूरह इखलास सूरा नंबर 112 जो मैंने बयान किया, लिटमस टेस्ट फॉर थियोलॉजी, उसकी पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है. ये कहते हैं अहद की मानी एक नहीं है, अहद की मानी है वन ऑफ देम. एक नहीं है, वन ऑफ देम है. इट इज नॉट वन, इट इज वन ऑफ देम. और वो हवाला दिया सूरह बकरा के सूरा नंबर 2 और कई हवाले. हवाला देते टाइम पे ये कहा, जब आप सूरह बकरा की आयत बयान कर रहे थे उसमें लिखा था अहदिम. अहदिम इज वन ऑफ, अहद इज ओनली वन. तो आप खुद भले आप अरबी नहीं जानते, कुरान में लिखा है सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 कुल हुवल्लाहु अहद, वहां है अहदिम. तो गॉड इज वन. व्हेन यू ऐड अहदिम इट इज वन ऑफ. तो अहदिम मीन्स वन ऑफ, अहद मीन्स वन. तो आप खुद जानते हैं कि दोनों अल्फाज, द फर्स्ट सूरह इखलास चैप्टर 112 वर्स नंबर 1 सेज कुल हुवल्लाहु अहद, से देयर इज अल्लाह वन एंड ओनली, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है. अहद में इज वन ऑफ. तो दोनों लफ्ज में एडिशन है. सूरह बकरा में एडिशन है, इसीलिए उसके मानी है वन ऑफ देम. अहद मीन्स ओनली वन एंड नथिंग एल्स. अहद मीन्स वन ऑफ देम. तो आप भले अरबी नहीं जानते, ये जान सकते हैं कि दोनों अल्फाज हू बहू वो ही नहीं है. द फर्स्ट पार्ट अहद मीन्स वन and that means only one God. Hope that answers the question. माइक नंबर 3 में कोई खातून हो, सवाल कीजिए. गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम अर्शिया अंसारी है. पहले मेरा नाम प्रीति सेठी था. आई यूज्ड टू बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली. मैं आज की डेट में दावा कर पाती हूँ अपने फ्रेंड्स से, कलीग से, आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर, बट व्हेन इट कम्स टू द गॉडेस वैष्णो देवी और शेरवाली माता, I get really no answer for it. Can you please help me to put dawa for Vaishno Devi and clear my concept also? Thank you. बहन का सवाल अगर मैं सही समझाऊं, आपने कहा कि आप दावा करते इस्लाम कबूल कर चुके, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे. आपका सवाल है कि वैष्णो देवी के मानने वालों से कैसा दावा करूं? आपका सवाल क्या? उनके मानने वालों. क्योंकि आपने कहा कि वैष्णो देवी से कैसा आप दावा करें. वैष्णो देवी मिलेंगे तो दावा कर सकेंगे, नहीं मिलेंगे तो कैसा करेंगे? जिस तरीके से मैंने आज मेरी तकरीर में मेरा एक हिस्सा था खुदा का तसव्वुर हिंदू मजहब में, इस मजहब में आप बोलिए कि आप जब वेद पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं. तो जो वैष्णो देवी जो गॉडेस है, इसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती. ये जो उन लोगों को मिलता है दूसरी किताबों जो हिंदू मजहब के नीचे की किताबों में है. लेकिन जब भी कोई हिंदू मजहब की किताब में टकराव होता है, वेद की बात और ऊंची होती है. ये सबसे ऊंची किताब है. तो वेद से जब देखेंगे, वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर की प्रतिमा है. हिंदू मजहब में 2 किस्म की किताब है. एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति. श्रुति मतलब वो किताब जो ईश्वर की तरफ से आई हुई, स्मृति मतलब वो किताब जो इंसानों ने लिखी है. तो इंसानों की किताब में मिलावट हो चुकी है,
اور اس میں کئی چیزیں ہیں جو شروتی کے خلاف ہے. تو آپ جب مطالعہ کریں گے ان سے یہ کہیے کہ یہ شروتی میں نہیں لکھا ہے. شروتی مطلب وید اور اپنشد. جب آپ حوالہ دیں گے جس طریقے سے میں تقریر میں دیا ہوں اس طریقے سے انشاءاللہ آپ اپنے دوستوں کو یہ دعوت دے سکیں گے کہ ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی بت نہیں. ہوپ ڈانس کوشچن. کوئی پرتیما نہیں ہے, وہاں پتھر ہیں. اگر ویشنو دیوی مندر جائیں گے وہاں کوئی پرتیما نہیں ہے, وہاں پتھر ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے. پرتیما جب میں کہتا ہوں عکس, چاہے پتھر بھی وہ پرتیما میں آ جاتا ہے. پتھر کو پوجنا حرام ہے. جس طریقے سے میں نے کہا یجوروید میں چیپٹر نمبر 40 منتر نمبر 9 میں اندھاتم بھوشنتی یا سموتی مپاستے, اندھکار میں وہ لوگ جا رہے ہیں جو لوگ قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے, چاہے وہ ہوا ہو, آگ ہو, پانی ہو, اور وہ لوگ اور گھور اندھکار میں جا رہے ہیں جو بنائی ہوئی چیزیں, چاہے ٹیبل ہو, چیئر ہو, مورتی ہو یا پتھر کو تراشتے ہیں. یہ سب کی عبادت کرنا یجوروید ادھیائے نمبر 40 منتر نمبر 9 کے حساب سے حرام ہے. تو پتھر کی پوجا کرنا بھی حرام ہے. اسلام مذہب میں حرام ہے, ہندو مذہب میں بھی حرام ہے. چاہے آپ اس کو تراشو یا مت تراشو, عبادت صرف کرنا چاہیے خدا کی, اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں, اور آپ اس خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس دنیا میں. اپنی آنکھوں سے اس خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتے. لکھا ہے بائبل میں, قرآن میں بھی, ہندو اسکرپچر میں, اگر آپ خدا کی برابری کوئی بھی چیز سے کر سکے اس دنیا میں, چاہے وہ آسمان کی چیز ہو یا دھرتی کی چیز ہو, تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. يا حبيب القلوب. माइक नंबर 1 से अगर कोई भाई हो सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. नमस्कार जाकिर साहब, मैं एक हिंदू हूँ और टीचर भी. मैं मराठी अनुवाद का कुरान पढ़ रहा हूँ. उसमें लिखा है एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ शादी कर सकते. और दूसरा मेरा सवाल है جی ہاں. और तीसरा मेरा प्रश्न है, پہلا پرشن کیا ہے؟ पहला प्रश्न मेरा ऐसा है, नेचुरली एक पुरुष एक ही स्त्री को न्याय दे सकता है, लेकिन कुरान में लिखा है एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है. ہاں स्त्री. ہاں میں سننے میں نا میں جی ہاں. تو آپ کا سوال ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ عورت سے شادی کر سکتا ہے انسان. کر سکتے. تو آپ اس کا جواب چاہتے ہیں؟ اور ایک سوال, کافی لائن لگی ہے, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, کچھ چند منٹ باقی ہے. اس سوال کا جواب بھی بہت زیادہ ہے. آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا. بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک پرش ایک آدمی ایک ہی عورت سے شادی کرتا ہے, لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ سے کر سکتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے, قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرو. آپ دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے تو اکثر مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کتنی بھی عورتوں سے شادی کر سکتے. جب آپ پڑھتے رامائن, آپ کی ہندو مذہب کی کتاب رامائن میں لکھا ہے کہ شری رام کے والد کی کتنی بیویاں تھی؟ کتنی تھی؟ بہت سے. دشرتھ کی کتنی بیویاں تھی؟ لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے نا, ان کا تھے. ٹھیک نہیں کیا پوچھتا ہوں, کتنی بیویاں تھی آپ سے پوچھ رہا ہوں. کتنی بیویاں تھی؟ دشرتھ کو 4 تھے. کتنی تھی؟ 4 تھی. آپ 4 کہتے, چلو مان لیا میں. 3 بیویاں تھی. وہ اس میں رامائن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ شری رام کے والد نے گناہ کیا. لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. آپ جب مہابھارت پڑھیں گے, شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟ کتنی تھی؟ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا. شری کرشن ٹھیک نہیں کیے. کیسے آدمی ہے؟ شری کرشن کو غلط بول رہے آپ. سنبھالو بھائی, ہندو لوگ آپ کو ماریں گے. شری کرشن غلط کر سکتے؟ شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں آپ کے مطابق؟ شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں؟ ہم تو شری کرشن کو تو گاڈ مانتے ہیں. گاڈ مانتے, بالکل صحیح. تو گاڈ غلط کرتا ہے کیا نہیں؟ گاڈ غلط کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اچھا, آپ کے شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟ بہت سے. کتنی؟ بہت سے مطلب کتنی؟ 16,000
कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती है? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मजहब, यहूद मजहब, ईसाई मजहब में आप कितनी भी बीवियां रख सकते, लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन ऑफ ए चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली वन। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मजहब के हिसाब से, ईसाई मजहब के हिसाब से, यहूद मजहब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10, 1000, 16,000, कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आज सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। आमतौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बोर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। अ फीमेल चाइल्ड कैन फाइट द जर्म्स एंड डिजीज इज मच बेटर। सो पीडियाट्रिक एज इटसेल्फ में लड़के की मौत लड़की ज्यादा है। जब जिंदगी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर। अक्सर मर्द लोग ज्यादा मर रहे औरत से। आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज्यादा औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज्यादा है। यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज्यादा है। रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज्यादा है। सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दिगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, औरतें मर्द से कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है। बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है, 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज चीज जब खत्म होगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज्यादा होगी। हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर ली, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाजार की औरत बन जाए, बाजार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे जाकिर बाजार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी। इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूं। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूंगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है, बनिस्बत बाजार की जीनत बनूं। और आप देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। कितने? 8। कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी। ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी। क्यों?
اسلام میں جب ایک عورت ایک آدمی کی بیوی بنتی ہے، جس کی بیوی ہے، دوسری بیوی بننے کے باوجود اس عورت کو عزت ملتی ہے، اس کی آبرو رہتی ہے، اس کو سارے اپنے حقوق ملتے ہیں. جب بازار یا عورت کو، بازار کی زینت کی عورت کو اپنے حقوق نہیں ملتے، اس کی عزت نہیں رہتی، اس کی آبرو نہیں رہتی. اسی لیے اسلام میں کچھ آدمیوں کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے تاکہ عورتوں کی عزت اس دنیا میں برقرار رہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے صرف ہم ایک آخری سوال قبول کر سکتے. ایک آخری سوال. جی میرا نام احمد داس ہے. السلام علیکم. جی میرا نام آشیش ہے. السلام علیکم. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. سر میری ایک پرابلم تھی سر، کیا گھر والے کو کیسے، تو آپ کی اسپیچ میں نے سنا کہ گھر والے کو مطلب جو بولے اس پر عمل کرے سر. وہ اور آپ کی سی ڈی سر وہ مجھے چاہیے تھے کہ میں گھر والے کے ساتھ بیٹھ کر دیکھوں. ماشاء. آپ کا نام کیا ہے بھائی صاحب؟ جی آشیش. آشیش. اور آپ نے پہلے کیا کہا سنائی؟ سب سے پہلے کیا کہا آپ نے؟ سر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی تقریر سنیے اور چاہتے ہیں کہ سی ڈی ملے. جی. اور اس کے علاوہ اور کچھ کہا آپ نے؟ میں سنائی نہیں دیا. سر میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پہ کسی نے زبردستی کی؟ جی نہیں. آپ پہ کسی نے زور ڈالا؟ نہیں. جی آپ نہیں. اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی. جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. اب میں عربی میں کہوں گا، آپ دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسول. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا کہ ہوں اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود کوئی معبود نہیں ہے نہیں ہے اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے. اور انشاءاللہ میں والنٹیئر سے کہوں گا کہ آپ کو میری پورے ڈی وی ڈی کا ایک سیٹ، جو مین ڈی وی ڈی کا سیٹ ہے، آپ کو گفٹ کرے آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے اور اس دنیا اور آخرت میں آپ کو اجر دے. ایک آخری سوال بہنوں کی طرف سے اور پھر ہم سیشن کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ. بہنوں میں کوئی اگر نان مسلم بہن ہو تو ان کو موقع دیا جائے. خاتون میں کوئی بہن ہو، کوئی نان مسلم بہن ہو تو کر سکتی ہیں سوال. My name is Shweta. I'm a non-Muslim. I've done my BSc. My question is related to shirk. If a revered sister is pressurized by a non-Muslim family to first have a Hindu ritual ceremony for her marriage and then the nikah, is it permissible or will it be considered as a shirk? بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک نو مسلم، اگر اس کے فیملی پریشر کرتی ہے کہ شادی کے وقت پہلے ہندو ریچولز کے حساب سے شادی ہو اور پھر نکاح ہو، تو کیا یہ اجازت ہے؟ اکثر غیر اسلامک شادیاں جتنے ہیں، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے شادی ہے، اس کے اندر شرکیانہ کلمات ہوتے ہیں، اس میں شرک ہوتا ہے. تو یہ کرنا بالکل غلط ہے. اور ایون اس کے علاوہ آپ اگر کورٹ میرج کرتی ہے، جسے کہتے ہیں کورٹ میرج، جب آپ کورٹ میرج کرتی ہے تو آپ یہ قبول کرتی ہے کہ ہم میں اگر اختلاف ہوں گا تو یہ کورٹ کا قانون مجھ پہ لاگو ہوگا. وہ بھی شرک ہے، کیونکہ ہمارا مسلمان کا قانون ہے قرآن. اگر نکاح کرنے کے علاوہ کوئی سول میرج کورٹ میں کرتا ہے، میرے مطابق وہ بھی شرک ہے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے اور یہ قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. جب ہم کورٹ میرج کرتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کورٹ کے رولز ہم پہ لاگو ہوں گے، وہ بھی شرک ہے. تو نکاح صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے. اگر کوئی دیگر مذاہب کے جو ریچولز ہے جس میں شرکیانہ کلمات ہے، یا کوئی ڈیفرنٹ کنٹری ہے جو کہتی ہے کہ یہ قانون سب سے آخر ہے، اس کا مطلب قرآن کے اوپر ہے، تو یہ بھی شرک ہے. یہ کرنا غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
आ